اچھا اب جو ہم آپ کو خبر بتانے لگے ہیں نا اس سے ایٹ لیسٹ میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں مگر ان کیس آپ کا کوئی لینا دینا ہے اس سے تو آپ پلیز جانیے. یہ بھی امریکن میڈیا آؤٹ لیٹ ہے. اس نے جناب میں کہہ رہا ہوں کہ صرف سادگی کے حوالے سے کہ دکھاوا لوگ شروع کر دیتے ہیں. جو ہم پریکٹس کی بات کرتے ہیں 21 دن اگر آپ ایک کام لگاتار کرتے ہیں کنسسٹنسی سے کرتے ہیں تو 22ویں دن 23ویں دن وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتا ہے. اگر ہم واقعی بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ 30 دن رمضان المبارک میں جو اچھے عمل کرتے ہیں تو وہ باقی پورا سال ہماری عادت کیوں نہیں بن پاتا. The American weekly news magazine Newsweek has featured Prime Minister Narendra Modi on its cover in its latest edition. ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے ایک پاورفل جو ان کے جو لیڈرز بات کر رہے ہیں اور دنیا سے انگیج کر رہے ہیں. Their cover featured the story of India's growth and how the country has changed for the better or for worse under Narendra Modi as the PM. Modi is unstoppable. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ کہنا ہے نیوز ویک کا. Modi is unstoppable بلکہ نیوز ویک کا کمپلیٹ ٹائٹل ہے نریندر مودی اینڈ دی انسٹاپیبل رائز آف انڈیا. جس کے ذریعے بھارت آج یہاں پہ پہنچا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ وہ آئی ٹی کے جو وہ ہیں وہ سارے بھارت کے اندر ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے تو ہر تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک مزار بنا دیا اور ہم نے کہا کہ اس کے ذریعے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. آپ بین الاقوامی ایک سطح پر جا کر ملک کی ساکھ مجروح کر رہے ہیں, وہاں تماشا بنا رہے ہیں. پرائم منسٹر نریندر مودی ایک سٹار کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ سٹارڈم پولیٹیشینز کو آج کے زمانے میں بہت مشکل سے نصیب ہوتا ہے. اس کے ٹائٹل پر نریندر مودی صاحب کی تصویر, فل ٹائٹل پر ان کی پکچر آنا, ان کا امیج اور ساتھ میں انسٹاپیبل لکھنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا ہلکا مچا دیا ہے. اور نیوز ویک کا ٹائٹل صرف یہ نہیں ہے کہ مودی از انسٹاپیبل بلکہ نیوز ویک کا کمپلیٹ ٹائٹل ہے نریندر مودی اینڈ دی انسٹاپیبل رائز آف انڈیا. یعنی نریندر مودی اینڈ دی انسٹاپیبل رائز آف انڈیا. یہ ٹائٹل ہے نیوز ویک کے اس انٹرویو کا. 90 منٹس کا یہ انٹرویو جو کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے اپنی ریزیڈنس پر, نیوز ویک کے نہ صرف سی او وہاں پر موجود تھے بلکہ اس کے ساتھ انٹرویو کرنے کے لیے بھی وہاں پر ان کے رپورٹرز موجود تھے. یہ انٹرویو ایک بہت ہی اہم انٹرویو اس لیے ہے کہ ایسا لگتا ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ یہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کا ماسٹر سٹروک ہے. ماسٹر سٹروک اس لیے ہے کہ نئی حکومت آنے میں کچھ دن, الیکشن کے نزدیک نریندر مودی صاحب الیکشن میں جا رہے ہیں, انٹر ہو رہے ہیں اور اگلی حکومت ان کے آنے کے برائٹ چانسز. تو انہوں نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ بھارت میں جو نئی حکومت آ رہی ہے, جو نیا پرائم منسٹر آ رہا ہے, وہ دنیا کے متعلق کیا خیال رکھتا ہے. اور اس میں انڈین پرائم منسٹر نے جو میسج دیا ہے وہ ہے پیس کا. اسی لیے میں نے کہا کہ ماسٹر سٹروک ہے یہ, کیونکہ انہوں نے نہ صرف انڈیا پاکستان بلکہ پوری ورلڈ کے لیے پیس کا میسج دیا ہے. پاکستان میں بہت زیادہ آپ کو پتہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے کہ جی دیکھیں امریکنز ہمارے دوست ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, کیسے ہونا چاہیے, یہ وہ آگے پیچھے. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان کی کسی نے نہیں سنی. انڈیا نے اپنے آپ کو بڑے اچھے سے پوزیشن کیا, ان کے پاس اچھے پیسے تھے, پراپرلی الائن کیا, ایک اینٹی چائنا لائن ٹو کی, جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک جسے کہتے ہیں ایک جینوئن کنسرن ہے چائنیز جو ہیں. سو یہ چیزیں بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہیں. انڈیا کے اوپر خصوصی جو انڈیا نے بات کی ہے, پاکستان کے اوپر انہوں نے بات کی ہے اور انڈیا پر باقاعدہ بات کی ہے اور اسی کے ساتھ کواد پر بات کی ہے, اپنے الیکشنز پر بات کی ہے, انڈیا کی گروتھ پر بات کی ہے, انڈیا کی ترقی پر بات کی ہے. 1 by 1 یہ پوائنٹس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیے جو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ماسٹر سٹروک ہے وہ اس لیے ہے کہ جو اس کا امپیکٹ ہے, آپ دیکھیے نا کہ نیوز ویک کو ایک ایسا انٹرویو دینا اور اس کے ٹائٹل پر نریندر مودی صاحب کی تصویر, فل ٹائٹل پر ان کی پکچر آنا, ان کا امیج اور ساتھ میں انسٹاپیبل لکھنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ مجھے روک نہیں سکتے. آئی ایم انسٹاپیبل فار دی رائز آف انڈیا اینڈ رائز آف انڈیا از آلسو انسٹاپیبل.
ये उनका कहना है। और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी पीस की है तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट क्या है कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है। इंडिया में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नई गवर्नमेंट आ रही है, उसमें जो नया प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो पीस की बात करता है और हमें तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये इस सिनेरियो में ज्यादा अहम इसलिए कि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कुछ चलता रहा और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी की गई जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर काफी तंज की गई, सार्कास्टिकली बहुत सारी बातें की गई और लड़ाई झगड़े की भी बहुत सारी बातें हुई। तो वो तमाम बातें जो है ना वो इस इंटरव्यू के बाद एक तरीके से नल एंड वॉइड हो गई। यानी ये कि उन्होंने ये कहा है कि एक जो कदावर लीडर होता है, जो एक बड़ा लीडर होता है, वो जिस तरीके से बात करता है, उन्होंने इस इंटरव्यू में वो वाली बात की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पाकिस्तान की बात से, पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, फिर हम इसके ऊपर जो है जितने भी पॉइंट्स है उसके ऊपर मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं तमाम पॉइंट्स पर जो है ये बात करूं। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा 90 मिनट्स कन्वर्सेशन एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस विद न्यूज़वीक प्रेसिडेंट एंड CEO देव, ग्लोबल एडिटर इन चीफ नैन्सी कूपर एंड एडिटोरियल डायरेक्टर एशिया दानिश मंजूर भट्ट, ये वहां पर मौजूद थे। उनके साथ उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान पर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि I have congratulated the Prime Minister of Pakistan on taking over office। कि मैंने तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी जब उन्होंने जो है अपना हलफ उठाया, ओथ लिया, और फिर उन्होंने कहा कि इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्ट फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन आवर रीजन इन एन एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम टेरर एंड वायलेंस। ये बड़ा अहम है कि भारत हमेशा ये चाहता है कि रीजन में पीस रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ। तो पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा है कि हम तो पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। सबसे अहम मैसेज तो ये है कि उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, हम तो ऐसा चाहते नहीं है, हम तो पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। और साथ में ये कहना कि प्रॉस्पेरिटी यानी कि स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी कंट्री में याद रखिएगा स्टेबिलिटी होगी तो तभी रीजन में भी स्टेबिलिटी होगी। तो वो भी ये जानते हैं, इंडिया भी जानता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर स्टेबिलिटी रहती है तो जाहिर है कि रीजन के अंदर भी स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन जो सिचुएशन है वो तो आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके अंदर फिर उनका ये कहना, एक सबसे अहम पॉइंट इसके अंदर ये है कि उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर फ्री। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले